السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سنائیں گے آپ؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ سنائے میرا بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ علیہ۔ اونچی آواز میں چلو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے میری دعوت اسلام کی بہنوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ بہت شوق سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب شامل ہوئے ہیں، اور جو پہلے جو پروگرام ہوئے تھے جو لوگ نہیں آئے، آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب آئے ہیں، اور جو نہیں آ سکے وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں، کچھ اور نہیں آ سکے، لیکن جو پورے پروگرام میں پہلے نہیں آ سکے ماشاءاللہ آج آئے ہیں۔ الحمدللہ سب کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہمارا لاسٹ پروگرام ہے، 12 ربیع الاول کا لاسٹ پروگرام ہے، جب آپ مجھے بلاؤ گی نا تو میں ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں اس محفل میں، اور جیسے آتے رہے ہیں شوق سے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، آپ لوگوں کا بیٹھنا، آپ لوگوں کا جو بھی آپ نے حصہ ڈالا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ثابت ہو۔ جو بچیاں شوق سے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہترین کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولے انشاءاللہ بہترین، اور جو مائیں آئی ہیں انشاءاللہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ بیٹوں کو کامیاب بنائے اور بیٹیوں کو کامیاب بنائے، بہترین ان کے لیے رشتوں کا انتظام کرے انشاءاللہ۔ جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں اس محفل میں اللہ کرے کہ آپ لوگ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں، آپ لوگ نیک خواہشیں نیک مرادیں لے کر جائیں یہاں سے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ابھی شروع کرتے ہیں، ہم لوگ سب آگے شروع کریں پھر
آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ ربیع الاول کا آج آخری دن ہے، تو ان کا جب وہ بیمار ہوئے تو آخری انہوں نے جو خطبہ کچھ باتیں کی تو وہ آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا باتیں کی تھی، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم بات کرتے رہے تھے کہ فرشتے اترنے کی، کہ فرشتے کب اترتے ہیں، سارا معاملہ وہ چلتا ہے. لیکن اب جو آ رہا ہے نا، اس کے بعد وہ آ رہا ہے کہ ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو تب بھی فرشتے اترتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سب کو ہی پتہ ہے اس بات کا. وہ میں انشاءاللہ اپنے کسی بھی پروگرام میں یا اس میں پھر میں وہ ٹاپک کو چھیڑوں گی انشاءاللہ، وہ الگ سے اب کر لیں گے. ابھی تھوڑا سارا چینج ہے آج ٹاپک، ٹھیک ہے. تو اس کو میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ماننا ہے وہ ہر حال میں ماننا ہے. حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہوا نا، وہ ہر حال میں ہی ہمیں ماننا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے ہے تھوڑا سا، تو آپ لوگ اور سے سنیں گے. اسلام کے معنی ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے گردن جھکا دینے اور سر تسلیم خم کرنے کے ہیں. اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اپنے خلیل اور اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے لیے جب انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے اکلوتے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو، تو باپ اور بیٹا دونوں رب تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور چشم فلک کے نظارہ دکھا کر بوڑھے باپ نے اپنے لخت جگر نور نظر زندگی بھر کی دعاؤں کے ثمر کو پیشانی کے بل اس طرح لٹایا جیسے ہم ذبح کرنے کے لیے جانور کو لٹاتے ہیں. کتنا بڑا حوصلہ ہے. یہ دونوں ہی پیغمبر تھے اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کا کیسے حکم مانا، ماشاءاللہ. تو قرآن مجید میں انسانی تاریخ کی اس منفرد اور بے مثال قربانی اور مثال اطاعت امر الہی کی اس لازوال کیفیت کی منظر نگاری کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت ہی قابل غور ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اللہ تعالیٰ کے ان دو جلیل القدر پیغمبروں نے جان سپاری اور تسلیم ردا کا جو عظیم الشان مظاہرہ فرمایا، اسے اسلام قرار دیا گیا ہے. یعنی جب کوئی شخص اسلام سے وابستہ ہونے اور مسلمان کہلانے کا دعوے دار ہو تو پھر اسے یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہ کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سرے گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہ الاحزاب 36 آیات میں ہے. اس آیات کریم کا سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دے تو پھر کسی بھی مسلمان کو اس کی مخالفت زیب ہی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد کسی کا کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہتا، کسی کی رائے کی کوئی حیثیت اور کسی قول کا کوئی اختیار ہی نہیں. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد اپنا بھی اختیار سمجھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایک بار پھر ہم مذکورہ
بالا آیات کریم کے آخری الفاظ پر غور کرنے کی دعوت دیں گے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سرے گمراہ ہو گیا، اور اس کی گمراہی کی سزا بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر فرمایا، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ سورۃ نساء 115 میں آیات ہے یہ والی۔ میں عربی نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ یہ سب ہوتا ہے پھر ٹائم، اس لیے ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں۔ اس مضمون کی اور بھی بے شمار آیات کریم و احادیث مبارکہ ہیں۔ اس وقت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی اس طرح قدر و اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ ان کی مخالفت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سن کر سراپا اطاعت و تسلیم بن جایا کرتے تھے، خواہ انہیں اس کی خاطر دنیا کی عزیز سے عزیز چیز کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، بلکہ وہ تو اپنی جان عزیز نثار کرنے کے بعد بھی عجز و نیاز سے کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ اور ایک ہم ہیں نام کے مسلمان کہ کوئی بڑی قربانی یا کوئی بڑا کارنامہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ناکام ہیں، اور اس طرح ہمارا ازل وابدی دشمن شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہے کہ اس نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کی راہ پر لگا دیا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم نے اس مخالفت اور نافرمانی کو فیشن کا نام دے رکھا ہے تاکہ اصلاح احوال کا کوئی دایاں ہمارے دل میں باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ناخنوں کو کاٹ دیا جائے، آپ نے اس کو امور فطرت میں سے قرار دیا ہے۔ ناخنوں کو کاٹنا آسانی صحت کے لیے ناخنوں کو کاٹنا انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس طرح ناخنوں میں میل کچیل جمع ہوگا اور جراثیم جنم لیں گے، مگر آپ نے کبھی غور فرمایا نہیں، فرمایا نا ہم لوگوں نے کبھی فرمایا کہ ہماری کتنی ہی مسلمان بہنیں ہیں جنہوں نے شیطان مردود کے دام تزویر میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کو بڑھا رکھا ہے۔ فیشن کا نام دے کر شیطان نے ان ناقصات العقل کو خوب بے وقوف بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ناخن بڑھانے کا ہوتا تو پھر انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے نیل کٹر رکھنے تھے، اور صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام ناخنوں کو تراشنے کا کرنا تھا، کیونکہ ہم نے نافرمانی جو کرنی ہے تو جب کہا کہ ناخن کاٹنے ہیں تو ہم بڑھاتے ہیں، تو جب کہہ دیا ہوتا کہ ناخن بڑھانے ہیں تو ہم کاٹ دیتے۔ تو آپ آگے بھی دیکھیں ہم نے کہاں کہاں نافرمانیاں کی۔ نام نہاد مسلمان بھائی صبح سویرے مطلب نہار منہ جب اٹھتے ہیں نا صبح سویرے مرد لوگ ہمارے،
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، تو مرد ہمارے کیا کرتے ہیں، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے شیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ شباہت کہاں پڑتی ہے، عورتوں کی، کیونکہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہے۔ تو جب یہ مرد پوری مونچھیں بھی منوا لیں گے، داڑھی بھی منوا لیں گے، تو کیا کس کی شباہت پڑے گی؟ پڑے گی نا عورت کی، تو وہ کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ شیطان کے۔ سویرے اٹھنے کے بعد سنت رسول اللہ صحابیہ صلاۃ وسلام کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہے کہ مسلمان مردوں کا کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسلمان خواتین کا کپڑا ٹخنوں سے اس قدر نیچے ہو کہ پاؤں چھپے ہوں، مگر ہمارے ازل و ابدی دشمن نے ہمارے بھائی اور بہنوں کی اس قدر گناہ بے لذت میں مبتلا کر دیا ہے کہ مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے مگر عورتوں کے ٹخنوں سے اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان خواتین کو یہ ادب سکھایا تھا اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، یعنی انہیں تو اپنے پاؤں کے زیور کو بھی چھپانے کا حکم تھا، مگر انہوں نے زیور کیا کپڑوں کو اونچا اٹھا کر نہ صرف اپنے پاؤں کو ننگا کر دیا بلکہ اس پر سیاہ رنگ کی ڈوری باندھ کر انہیں اور بھی آرایا کر دیا اور کہنے والوں کے لیے اسے باعث کشش بنا دیا۔ اور پھر ستم ظرفی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس سر نافرمانی کو ملا فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان خواتین جب باوقت ضرورت اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں۔ ازواج و محترات کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ خواتین کا تقدس احترام اور اس کی عظمت و آبرو کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی اس کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسے کہ ان آیات کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین کو حکم تو یہ تھا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں اور اپنے سر تن بدن کو غیر محرم مردوں سے چھپائیں، مگر انہوں نے صرف پردے کو ترک کر دیا بلکہ ایسا باریک اور ایسی واضح قطعے کا لباس پہننا شروع کر دیا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، مہو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ میں اپنی ان فریب خوردہ مسلمان بہنوں کو
بہنوں کو سید و سرور کائنات فخر و موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی طرف متوجہ مبذول کراؤں گی انشاءاللہ۔ یہ ابھی تو ہم نے کیونکہ اور ٹاپک ہے ہمارے پاس دوسرا بھی، تو اس سے آگے پھر ہم پڑھیں گے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ۔ ایکچولی یہ میں سورت نساء کی آیت سنا رہی ہوں، جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے میں وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہی ہے کہ ہم اپنے خاوند، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے مطلب کوئی بھی رشتہ دار اگر ہمیں کچھ کہتا ہے، ہم کہنا مانیں نہ مانیں، لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں نا پردے کے لیے یا کس چیز کے لیے، تو وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور سنت کس کی ہے؟ نبی کی، جی ہاں۔ لیکن ایکچولی جو ہے نا بندہ بڑا وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے نا، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ دوپٹہ لو، ٹھیک ہے، ہمیں لگتا تھا، میں اپنی بتاتی اسٹوری، کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے کہا ہے کہ دوپٹہ لو تو ان کے ہی سامنے دوپٹہ لینا ہے، تو جیسے ہی وہ آتے تھے ہم لوگ فوراً دوپٹہ لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو نے کہا ہے دوپٹہ لینا ہے تو ہم نا جب ابو آتے تو فٹافٹ دوپٹہ ڈھونڈتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن بہنوں نے ایسے جیسے کام کرتے ہوئے تو دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، ابو اچانک آ گئے، تو ابو نے کہا بیٹا یہ نا دوپٹے اتار کے آپ لوگ نا یہاں پہ تار تھی تو وہاں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیونکہ پہلے زمانے میں چلاکیاں نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے یہ بات ہو رہی، کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ ابو کا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے دوپٹے اتارے اور تار پہ ٹانگ دیا۔ اب جب دوپٹے ٹانگ دیے اور ویسے ہی پھرنے لگ گئی، اور جیسے ہی وہ امی نے دیکھا، امی کہتی تھانو کی ہویا ہے، تسی اس طرح کیوں پھر دیا بھیا؟ تو کہہ رہے ابو نے ہمیں کیا دوپٹے اتار کے وہاں رکھ دو، تو کہہ رہے تاڈا اللہ بھلا کرے، ابو نے اس لیے کہا کہ تم لوگوں نے سر پہ دوپٹے نہیں لیے ہوتے، سینے پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، تم لوگوں نے گلے میں ڈالے، تو اچانک وہ آگے تو انہوں نے آپ کو مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا، تو وہ لیکن تب دور ایسا تھا، معصوم دور تھا کہ سمجھ نہیں تھی، لیکن اب دیکھیں کتنا شعور ہے، اب تو بچے کے پاس موبائل ہے، سب چیزیں ہیں، بچوں کو پتہ ہے، اچھائی برائی کا سب پتہ ہے، لیکن وہ شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہوا ہے کہ وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، وہ ہلنے ہی نہیں دیتا ادھر سے ادھر، یہ ساری بات ہے۔ میرے ابو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی عادت تھی پانی اگر نہیں رکھا ٹیبل پہ تو کہتے تھے حمام دستہ لے کے آؤ، کہ میں نوالا جڑا نا اندر کرتا، تو امی کو پتا تھا ان کی عادت کا کہ یہ مطلب پانی چاہیے ان کو، نوالا اٹکا ہوا ہے۔ مجھے جب کہتے تو میں بھاگ کر نا حمام دستہ لے کر آ جاتی تھی ابو کے لیے۔ ابو نے حمام دستہ دیکھ کے تو میری طرف دیکھنا اور مسکرانے لگ جانا، پھر امی کا آواز دینی اور کہنا کہ یہ دیکھو یہ میرے لیے کیا لے کے آئی ہے، تو پھر امی نے مجھے سمجھایا نا کہ ان کا نوالا اٹکا ہوا ہے تو ان کو پانی چاہیے تھا، تو پھر سمجھ میں آیا آہستہ آہستہ جا کے۔ اللہ تعالیٰ میرے امی ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کی قبر کو کشادہ کرے اور جنت کا باغ بنائے ان کی قبر کو انشاءاللہ، اور ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و احباب دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کی قبروں کو کشادہ کرے اور جنت کا باغ بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔